روش انتظار ہے زینب، پتہ جو دیتی ہے کہ منتظر کے آنے کا، وہ رونق روش انتظار ہے زینب۔ جو لوگ باہر تشریف فرما ان سبھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ جناب فاضل جریلوی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہوں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے کر آ جائیں۔ دیکھیے جتنے بھی شعراء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ سب اہل بیت کی ہی مدح کر رہے ہیں۔ جو لوگ باہر کباب فرش مسرت پر آ جائیں۔ آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں ایک ایسے شاعر سے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ جو اپنے افکار کی وجہ سے، اپنے اشعار کی وجہ سے، اپنے انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت محبتوں کے سائے میں سنے جاتے ہیں، جن کے استقبال میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ تیغے جریم مچلی قیامت تو بار بار، تیغے جریم مچلی قیامت تو بار بار۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اکثر سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر جشن ہوتا دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، سننے والے اور ہوتے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں، صلوات بھیجتے ہوئے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا قریب آ جائیں جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیغے جریم مچلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی۔ تیغے جریم مچلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی۔ نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ آئیے میں بڑے و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ حاضرین، انتہائی یہ کامیاب محفل، غلط آپ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی شہر سب مدعا ہے، سب وہ ہے، ارے ذرا سا نام اور دینے کی ضرورت نہیں، سب سے اہم یہ ہے کہ ذرا سا نام سب سے اہم یہ ہے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ سب مطلب غائب تو غائب۔ دوستوں، ظاہر ہے کہ اتنے اچھے اشعار ہمارے شعراء نے پیش کیے، اور جو جتنے شعراء کا گلدستہ ہمارے بھائی حسن صاحب نے یہاں یکجا کیے، جتنے بھی مدحت کے چاند اتارے، اس میں ایک کافی ہے۔ اگر کسی محفل میں پہنچ جاتا ہے تو محفل بلندیوں پہنچ جاتی ہے، نہ کہ آسمان مدحت کے اتنے سارے چاند تارے اکٹھا ہوں، اور جس میں نایاب بلوری جیسی شخصیت، مولانا رضی بسوانی صاحب جیسی شخصیت، جناب حسن فتح پوری اور جناب ناطق غازی پوری اور سحر رشی صاحب، فرحت عرفانی صاحب، نجف صاحب، جن کی نظامت دیار کربلا میں گونجتی رہتی ہے، اور شب و روز جو مدحت کرتا ہے وہ یہاں موجود ہے، جس نے اپنے اشعار سے آپ کے دلوں کو منور کیا۔ اور کچھ لوگوں کا نام چھوٹ رہا ہو تو معاف کیجیے گا۔ اور فاضل صاحب تشریف فرما ہیں جن کو سننا چاہتے ہیں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جہان امن و امان بے قرار ہے زینب، جہان امن و امان بے قرار ہے زینب،
زمین سے تابہ فلک انتشار ہے زینب، زمین سے تابہ فلک انتشار ہے زینب. دیکھیں شہید ہو گئی مسجد اذان اکبر ہے، شہید ہو گئی مسجد اذان اکبر ہے، شہید ہو گئی مسجد اذان اکبر ہے. بموں کے شور میں وہ برقرار ہے زینب، بموں کے شور میں وہ برقرار ہے زینب. شہید ہو گئی مسجد اذان اکبر ہے، شہید ہو گئی مسجد اذان اکبر ہے. شہید ہو گئی مسجد اذان اکبر ہے، بموں کے شور میں وہ برقرار ہے زینب، بموں کے شور میں وہ برقرار ہے زینب. یزید وقت نے پھر بند کر دیا پانی، پھر بند کر دیا پانی. مولانا رضی صاحب پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے انداز کا مصرع لگ گیا ہو، پیش کرتا ہوں. یزید وقت نے پھر بند کر دیا پانی، یزید وقت نے پھر بند کر دیا پانی. تمہاری پیاس کا اب انتظار ہے زینب. تمہاری پیاس کا اب انتظار ہے زینب. ماشاءاللہ، جیو سلامت رہیو ماشاءاللہ. جہان امن و امان بے قرار ہے زینب، زمین سے تابہ فلک بھائی انتشار ہے زینب. شہید ہو گئی مسجد اذان اکبر ہے، بموں کے شور میں وہ برقرار ہے زینب. یزید وقت نے پھر بند کر دیا پانی، تمہاری پیاس کا پھر انتظار ہے زینب، تمہاری پیاس کا پھر انتظار ہے زینب. دوستوں ڈپلومیسی بات چیت سے دیکھیے آج کل دو طرح سے، ایک تو میدان میں اور دوسری بات چیت سے جنگیں جاری ہیں. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے. جو بات چیت کی صدیوں سے جنگ ہے جاری، جو بات چیت کی یہاں میٹنگ وہاں سلوکی باتیں، جو بات چیت کی صدیوں سے جنگ ہے جاری، دلیل میں تیرے خطبوں کا وار ہے زینب. کیا سنا آپ نے؟ دلیل میں تیرے خطبوں کا وار ہے زینب. جو بات صدیوں سے آج کل
دھوکے بازی کی باتیں چل رہی ہیں، کبھی یہاں میٹنگ کبھی وہاں سلو کی باتیں، یہ بات چیت اور دوسرے انداز کی، اس میں ہمارے علماء سے کوئی آگے نہیں نکل پا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کی پالیسی آپ دیکھ لیں بے شک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے کہ وہ کس خانے میں ہیں، لیکن یہ ثابت ہو رہا ہے کہ علی والوں سے یہ سیدھی جنگ ہے۔ بے شک بے شک اور اس وقت ہمارے علماء نے جو بطفیل ذکر مولا جو مورچہ لے رکھا ہے، مراد فرمائیے، جو بات چیت کی صدیوں سے جنگ ہے جاری، دلیل میں تیرے خطبوں کا وار ہے زینب، یزید ٹکڑے ہوا سن کے ابن مرجانہ، یزید ٹکڑے ہوا سن کے ابن مرجانہ، تیری زبان ہے یا ذوالفقار ہے۔ تیری زبان ہے یا عابد بیمار نے اس طرح کے گفتگو سے کتنا وہ پریشان ہوا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب رسوا کیا ابن مرجانہ کہہ کے، زبان تیری زبان ہے یا ذوالفقار ہے زینب، تیری زبان ہے یا۔ اب دیکھیں ہمارا تزمین کے جو مصرے تھے شبروز سے ٹیلی کر گئے تو میں نے اس کو بدلا، اور اس میں ضرورت ہے میرے ہمنام 4 مصروں کی، لیکن میں جو پہلے 2 مصرے نظم کرتا اس کا خیال پیش کر سکتا ہوں کہ جب مولا چلے خواتین کو لے کر کے کربلا کی طرف، تو لوگوں نے تنقیدی نظر سے اسے دیکھا اور پھر سوال کیا، تو وہ سوال ملاحظہ فرمائیے، یہ 4 مصرے میں کمپلیٹ کروں گا، ملاحظہ فرمائیے۔ سوال بند کرو ساتھ اس کو جانے دو، سوال بند کرو ساتھ اس کو جانے دو، حسین راز خدا رازدار ہے زینب۔ سوال بند کرو اس کو جانے دو، یہ دونوں نایاب مل کے ایک شعر بن گیا۔ کیا سوال بند کرو ساتھ اس کو جانے دو، سوال بند کرو ساتھ اس کو جانے دو، کیوں؟ حسین راز خدا رازدار ہے زینب۔ سوال بند کرو ساتھ اس کو جانے دو، سوال بند کرو ساتھ اس کو جانے دو، حسین راز خدا رازدار ہے زینب، حسین راز خدا رازدار ہے زینب، عمل میں مثل علی پروقار ہے زینب، حسینیت کی تحفظ نگار ہے زینب، برائے خطبہ وہ تیرا علی کے لہجے پر
برائے خطبہ وہ تیرا علی کے لہجے پر حقیقتوں کی طرح اختیار ہے زینب، حقیقتوں کی طرح اختیار ہے زینب۔ مولا میں پیش کرتا ہوں، اگر حسین ہے بنیاد لا الہ کی شان، مولانا بھائی اگر حسین ہے بنیاد لا الہ کی شان تو اس بنا میں کہو حصے دار ہے زینب۔ ارے کیا سنا، حصہ دار ہے زینب۔ اگر حسین ہے بنیاد لا الہ کی شان تو اس بنا میں کہو حصے دار ہے زینب، تو اس بنا میں کہو حصے دار ہے زینب۔ اللہم یہ پیش کرتا ہوں، یزید کو نہ خبر تھی بقائے دین کے لیے، یزید کو نہ، مولا میں پیش کرتا ہوں، جب آیت اللہ باقر صدر کی ہمشیرہ کے لیے صدام سے کہا گیا کہ اسے انہیں چھوڑ دے تو کہا کہ جو غلطی یزید نے کی تھی وہ غلطی میں نہیں کر سکتا۔ مولا یعنی کہ یہ عمل سخت ہے تاریخ میں، دشمنوں کے بھی ذہن میں یہ بات ہے جو آج تک کھٹک رہی ہے، وہ کیا؟ ملازم یزید کو نہ خبر تھی بقائے دی کے لیے، یزید کو نہ خبر تھی بقائے دی کے لیے، شریک کار شہ ذوالفقار ہے شریک کار شہ ذوالفقار ہے زینب۔ خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا۔ جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، خاتمہ اب ظلم کا دراصل ہونا چاہیے، جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا، وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا، حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ نشان خانہ کعبہ کا کہہ رہا ہے وجود، حسینیوں کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔
جناب حضرت زہرا کے جو بھی ہیں قاتل، اب ان کا نام کوئی بھی چھپا اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں، ارے سوائے حضرت سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں عزا کا فرش کوئی بھی بچھا نہیں۔ حق بنتا ہے ایک نعرہ، تاریخی نعرہ، سارے حسینی، سارے عزادار مل کر ایک تاریخی نعرہ سرزمین مبارکہ پر، نایاب بھائی کے شعر پر، جنہوں نے کہا ہے کہ جناب زینب کے علاوہ کوئی یزید کے محل میں فرش نہیں بچھا سکتا۔ میری آواز سے آواز ملا کر سارے حسینی، سارے عزادار، سارے نونہال، سارے بزرگ اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری بھی بولیے گا، یا علی بھی بولیے گا، مل کر نعرہ حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں عزا کا فرش کوئی بھی بچھا نہیں سکتا۔ بڑا میں یہ پیش کرتا ہوں اس شاعری کے جس پہ وقت کی دھڑکن نہ ہو۔ حسن بھائی، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، ہونے والی، یہ چار مصرے میں اپنے نام کی طرف سے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا۔ سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جان کیوں نہیں جا سکتا؟ جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح اس لیے مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں۔ حضرات مولا سلامت رکھے ہمارے ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کو اور ہمارے نایاب بھائی کو اور احسن صاحب کو۔ ماشاءاللہ سے 2:15 بج رہے ہیں اور جشن لگ رہا ہے کہ اب شروع ہوا ہے۔
آئیے ڈاکٹر صاحب کے اس کلام پر، بہترین شاعری پر ہم لوگ سرزمین شیراز ہند جونپور میں، سرزمین شہر ضلع یعنی شیراز ہند جونپور دکن پٹی بھبرکا میں ایک تاریخی نعرہ لگاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو ان کے حق میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں. جس طرح سے ہمارے بھائی نے، چونکہ ہم لوگ جڑوا بھائی ہیں، ایک تاریخی نعرہ لگوایا، آواز سے آواز ملائیے گا، لہجے سے لہجہ ملائیے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بادشاہ بھائی کے حق میں دعا کریے گا. آئیے نعرہ لگاتے ہیں، آواز سے آواز ملائیے، اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کریے. نعرے حیدری 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 مولا سلامت رکھے آپ. مولا سلامت. سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے. جہاں اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا اعلیٰ جان. ارے مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا. بھائی شبروز صاحب 56 ملک کی بات کر رہے تھے. یہ 56 ملک کیا، پوری دنیا یزید ہو جائے، ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں. اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، ہمیں گھبرانے کی مولانا کوئی ضرورت نہیں. یہ 56 ملک کیا، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، میرا ہم نام، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا، وہ شعر ملاحظہ فرمائیے. مولانا میں اسٹیج پہ تشریف فرما ان تمامی علماء کرام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، شعراء کرام اور تمامی سامعین کرام کے حوالے سے ہمیں اپنے وجود پہ ناز کرنا چاہیے. کیوں ناز کرنا چاہیے؟ ملا حسن بھائی پیش کرتا ہوں. اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، یہ قربانی حسین سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ میرے ایک عالم دین نے جو جواب دیا، میں نے اس کو نظم کیا، ملاحمائی پیش کرتا ہوں حسن بھائی. اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی عظمت گھٹا نہیں سکتا.
یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ، یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ، کہ حشر تک کوئی بدھ کو پڑھا نہیں۔ حضرت میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، اور جو بہت ضروری ہے پیغام کی، بطور پیغام چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک آدھ شعر کے لیے بڑا ہمائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کی حج پہ کیا حالات رہے، ہزاروں مسلمان مر گئے اور سڑکوں پہ لاشیں پڑی رہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ یہودیوں کے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ میں حج کا سارا انتظام ہے، اور کچھ دن میں یہ ایسا بنا دیں گے کہ لوگ گھبرانے لگیں گے حج پہ جانے کے لیے۔ یہ سازش ہے، سارا انتظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں، ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں، جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں۔ زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ، سچی بات زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ، جو لوگ بچے دھجی اڑانے میں لگے، لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت، لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت، اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں، اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں۔ مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی کہاں فکر، 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 عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں، عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں۔ مولا ہمائیے، عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں۔ کچھ ایسے کچھ لوگ، ایک درود ارشاد فرما دیں، جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں، جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں، بو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے، جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں، مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر، عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں، جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں، بو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے ہیں۔ اے لوگوں چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں، اے لوگوں چلو، اب مصرع لگ جائے بھائیوں تو دعا چاہتا ہوں مولا ہمائیے، اے لوگوں چلو، اسی مصرع کے لیے، کرب و بلا تم کو دکھائیں، ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں۔ ہے بھیڑ کروڑوں کی
نہیں کوئی بھی بھوکا ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی پیاسا زوار کو وہ کھانا کھلانے میں لگے ہیں زوار کو وہ پانی پلانے میں لگے ہیں شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں کچھ ایسے عراقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ ایسے عراقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ایسے عراقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں حجاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں لگے ہیں شبیر کے مہمان پہ اللہ راقی ارے شبیر کے مہمان پہ اللہ راقی دولت ہے کیا وہ خود کو لٹانے میں لگے ہیں شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے شکریہ کیا کہنے نایاب بھائی، بہت بڑا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔